کبھی کبھی ایک جرم صرف ایک جرم نہیں ہوتا، وہ ایک پورے معاشرے کی ایک گہری بیماری کی علامت بن جاتا ہے۔ آج ہم بلوچستان کے ایک ایسے ہی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جو غیرت کے نام پر ہونے والے تشدد کے ان کہے تاریک رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، بلوچستان کا ایک ویران سنسان علاقہ، ہر طرف گہری خاموشی، اور پھر ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آتی ہے۔ ایک جوڑے کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ اس کہانی کا ایک بے حد صفاقانہ آغاز ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کسی نے اس پورے واقعے کو اپنے فون پر ریکارڈ کر لیا تھا، اور وہ ویڈیو جیسے ہی آن لائن ہوئی، ایک طوفان برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے ملک میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے پریشان کن پہلو ہے۔ پولیس نے ایکشن لیا، مگر کب؟ تب جب لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنا شدید غصہ ظاہر کیا۔ یہاں ایک بہت تکلیف دہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا انصاف کے لیے عوامی غصے کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی تو کیا اس جوڑے کا قتل بھی ان گنت انکہی کہانیوں میں سے ایک بن کر رہ جاتا؟ تو ہوا یہ کہ جولائی 2025 میں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے 13 افراد کو گرفتار کیا، لیکن یہ گرفتاریاں ایک بہت بڑے عوامی دباؤ کے بعد ہوئیں، اور یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ جوڑے کا نام تھا بانو بی بی اور احسان اللہ۔ انہیں کوئٹہ کے قریب مئی میں قتل کیا گیا، لیکن اس کے بعد 2 مہینے تک مکمل خاموشی رہی۔ کوئی گرفتاری نہیں، کوئی کارروائی نہیں۔ پھر جولائی میں وہ ویڈیو سامنے آئی اور اچانک سب کچھ بدل گیا۔ یہ 2 مہینے کا فرق، یہ ہمارے انصاف کے نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح کے جرائم کو اکثر ایک خاص نام دیا جاتا ہے، غیرت کے نام پر قتل۔ لیکن آخر اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اور کیسے اس لفظ کو ایک بے رحمانہ قتل کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، غیرت کے نام پر قتل ایک ایسی سوچ ہے جہاں خاندان کی نام نہاد عزت ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ کوئی اپنے ہی خاندان کے فرد کو صرف اس لیے مار دے کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کرنے کی ہمت کی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ عزت نہیں، یہ کنٹرول کا، طاقت دکھانے کا ایک وحشیانہ طریقہ ہے۔ بانو اور احسان کے کیس میں ان کا جرم صرف محبت تھا۔ ایک مقامی قبائلی رہنما نے خود ہی جج، جوری اور جلاد بن کر ان کے رشتے کو غیر اخلاقی قرار دیا اور ان کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اور سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ شک کے دائرے میں بانو کا اپنا سگا بھائی بھی شامل ہے۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں ہے، یہ ایک خاندان کی تباہی کی اصل کہانی ہے۔ بانو اور احسان کی کہانی کوئی اکیلی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت گہرے مسئلے کی صرف ایک جھلک ہے جو پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ جب ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک انتہائی خوفناک تصویر سامنے آتی ہے۔ صرف ایک سال 2024 میں پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 32,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 32,000 زندگیاں ہیں جو خوف، درد اور ناانصافی کا شکار ہوئیں۔ یہ ایک قومی بحران ہے۔ اور ان ہزاروں کیسز میں سے 547 کیسز باقاعدہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر روز 1 سے زیادہ انسان کو عزت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اب مزید نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم خاص طور پر بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو صورتحال اور بھیانک ہو جاتی ہے۔ 2024 میں غیرت کے نام پر قتل کے 32 رپورٹ شدہ کیسز میں سے صرف ایک، جی ہاں، صرف ایک کیس میں سزا سنائی گئی۔ 32 زندگیاں ختم ہوئیں اور صرف ایک کیس میں انصاف ملا۔ اگر یہ انصاف کے نظام کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ قاتل اتنی آسانی سے بچ نکلتے ہیں؟ ماہرین اس مسئلے کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حارث خلیق اس کا الزام سیدھا ریاست پر ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے بجائے ان طاقتور قبائلی سرداروں اور جاگیرداروں کو تحفظ دیتی ہے جو ان پرانی ظالمانہ روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
اور کیوں؟ کیونکہ یہ سردار ریاست کو مقامی لوگوں پر کنٹرول رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک سودا بازی ہے جس کی قیمت عام لوگ اپنی جان دے کر چکا رہے ہیں۔ اور بلوچستان کی خواتین کے لیے تو یہ جنگ 2 محاذوں پر ہے۔ وہ 2 طاقتور، بے رحم قوتوں کے درمیان چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پس رہی ہیں۔ سماجی کارکن سمیدین بلوچ اس سے دوہرا تشدد کہتی ہیں۔ ایک طرف تو ان کے اپنے خاندان اور قبیلے ہیں جو غیرت کے نام پر ان کی جان لے سکتے ہیں، اور دوسری طرف ریاست ہے جو انصاف دینے کے بجائے کسی بھی قسم کی آواز اٹھانے والے کو قانون کے نام پر کچل دیتی ہے۔ ان خواتین کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہاں آ کے ہمیں ایک انتہائی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل صرف کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسا نظام جو بلوچستان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس نظام میں خواتین کی زندگیاں ایک ایسی قیمت ہیں جسے ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ اگر انصاف دلانے کے لیے ایک وائرل ویڈیو کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان ہزاروں بے آواز لوگوں کا کیا ہوگا جن کے ساتھ ہونے والے جرائم کبھی کیمرے میں قید ہی نہیں ہوتے؟ ان کی کہانیاں کون سنے گا اور ان کے لیے انصاف کون مانگے گا؟